درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ قبلہ کے بدلنے کا مسئلہ چل رہا تھا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ شروع سے ہی بیت المقدس رہا ہے۔ مکۃ المکرمہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان وہ نماز پڑھتے تھے۔ یہاں سے خانہ کعبہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے گئے تو وہاں سے خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہونا یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں ظاہر ہوا کہ بیت المقدس ہی قبلہ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مکۃ المکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کا اختلاف وہاں کے مشرکین سے تھا۔ ان مشرکین کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ بیت اللہ کو قبلہ مت بنائیے، بیت المقدس کو کر لیجیے۔ بیت المقدس گئے، وہ مدینہ المنورہ گئے، 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ وہاں کے یہودیوں سے اختلاف ہوا، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اپنا قبلہ اختلاف کرنے کی وجہ سے بیت اللہ کو کر لیجیے۔ مکۃ المکرمہ میں جب تھے تو مشرکین سے اختلاف تھا، اس لیے ان کا قبلہ بیت المقدس، اور جب مدینہ المنورہ میں پہنچے یہودیوں سے اختلاف تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اختلاف کرتے ہوئے بیت اللہ کر دیا گیا۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے ہی قبلہ بیت اللہ رہا ہے۔ مدینہ المنورہ گئے تو وہاں کے یہودیوں کو قریب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ چونکہ ان کا قبلہ بیت المقدس ہے، اس لیے آپ بھی بیت المقدس کر لیجئے تاکہ یہودی آپ سے قریب ہو جائیں اور آپ پر ایمان لے آئیں۔ لیکن 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا، یہودی ایمان نہیں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ منشا ختم، اب ان سے کوئی امید نہیں ہے، اس لیے آپ اپنا قبلہ وہی پرانا بیت اللہ کو بنا لیجیے۔ کبھی بیت اللہ، کبھی بیت المقدس۔ اس کی حکمت قرآن کریم نے بیان کی ہے۔
من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے میرا بندہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، کہ وہ اگر بیت اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں تو بھی بیت اللہ کی طرف رخ کریں، وہ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے ہیں تو بھی بیت المقدس کی طرف رخ کریں، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور کون ہے ایسا شخص جو اس کے پیچھے پڑ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ کبھی بیت اللہ کبھی بیت المقدس۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ کو بدل کر لوگوں کا امتحان لیا کہ تم اللہ اور رسول کی اتباع کرتے ہو یا اعتراضات کے اندر پڑ جاتے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ کبھی بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی جا رہی ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی آیتوں کے اندر ایک دوسری حکمت بیان کی ہے قبلہ کے بدلنے کی، کہ کیوں قبلہ بدلا گیا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اللہ نے فرمایا کہ جتنی قومیں گزری ہیں ان سب کا قبلہ الگ الگ تھا۔ یہود آئیں، انہوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنایا۔ نصارہ آئیں، انہوں نے اپنا قبلہ مشرق کو بنایا۔ تو ہر ایک قوم کا قبلہ الگ الگ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قبلہ متعین کر دیا، وہ ہے بیت اللہ۔ پھر اس میں لوگوں کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت؟ تم جب تھے تمہارا قبلہ کچھ اور تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تمہارا قبلہ کچھ اور ہے۔ اس مسئلے میں پھنسنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرو۔ کون کدھر نماز پڑھ رہا ہے کدھر نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس چکر میں مت پڑو کہ کبھی بیت اللہ کبھی بیت المقدس۔ یہ اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو اچھا کام ہے، جو اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے، جو اس کے رسول کو راضی کرنے والا کام ہے، اس میں سبقت کرو۔ کیوں؟ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں تم رہو گے، جس جگہ میں رہو گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ کتنا وقت تو نے غفلت میں اور کتنا اختلاف میں گزارا ہے اور کتنا وقت میری نیکی میں اور میری رضامندی میں تو نے گزاری ہے۔ اس لیے جب ایسا وقت آنے والا ہے تو اختلاف میں نہ پڑھ کر فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ہر ایک شخص کو سبقت کرنا چاہیے۔ نیک کام جب بھی سامنے آئے، ہر ایک ایمان والے کو چاہیے کہ اسے اول وہلہ میں کر ڈالے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور ہو رہا ہے کہ پھر اس نیک کام کرنے کا اگر آپ ارادہ بھی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ارادے کو سلب کر لے گا، ختم کر دے گا، آپ چاہ کر بھی اس نیک کام کو نہیں کر سکتے۔ سامنے وقت آ گیا، ہزاروں لوگوں کی بھیڑ محلے کے اندر، ہماری مسجدیں 200 سے 250 لوگوں کی تعداد رکھتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی صفیں خالی ہیں اور کتنی منزلیں خالی ہیں۔ کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے، ترسوں پڑھیں گے، کوئی ضرورت نہیں۔ مسجدیں ہماری کبھی آباد نہیں رہی ہے۔ آپ سامنے دیکھیے رمضان کے اندر کتنی بھیڑ تھی۔ اذان ہونے کے 10 منٹ کے بعد نماز ہوتی تھی، اوپر سے لے کر نیچے تک اور باہر بھی۔ مجھے صف باضابطہ باہر دکھائی گئی، یہاں تک صف لگتی ہے، ایک دم 10 منٹ کے اندر پیر رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج کی نماز میں
آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے اذان سے لے کر نماز تک. آپ نماز سے 1 منٹ پہلے آئیے, یہاں آپ کو جگہ ملے گی. لوگ کہاں گئے؟ مسجدوں کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا. فاستبقوا الخیرات, نیکی کے کاموں کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کے ارادے کو بھی سلب کر رہا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ چاہ کر بھی اپنی مسجدوں کے اندر نماز نہیں پڑھ پائیں. 70 سالوں تک سمرقند اور بخارا کے اندر مسجدیں بند رہیں. وجہ کیا ہے؟ تلاش کریں, شاید وہ وجہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. حفاظ, علماء, اللہ والے تلاش کرتے رہیں آپ. یہ عجیب و غریب بات ہے. مسجدوں میں پڑھانے والے حافظ نہیں ملتے, علماء نہیں مل رہے ہیں. کاہے کے لیے ہم تلاش کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو تو عالم بنایا نہیں, حافظ بنایا نہیں, تو تلاش کیوں کر رہے ہیں آپ؟ مت تلاش کریں, پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھتے رہیے کیا کیا ہونے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ایسا کرتا ہے کہ نیکی کا کام جب سامنے ہو اور ہم اور آپ نہ کریں تو پھر ہمارے ارادے کو بھی سلب کر لیتا ہے اور آپ چاہ کر بھی ان کاموں کو نہیں کر سکتے. حج میں جانے کا ٹائم آ گیا. پہلے کا حال یہ تھا, اتنی مالداری نہیں تھی جتنی آج ہے, لیکن کوٹے سے زیادہ لوگ جانے کے لیے تیار رہتے تھے. آج بنگال کا کوٹا ہی نہیں پر ہو رہا ہے. ہر صوبے کا یہی حال ہے. پیسے بہت ہیں, پیسے کی کمی نہیں ہے. ہر 10 شخص پر ایک شخص آپ کو مالدار ملے گا. 4-5 لاکھ کس کے پاس روپے نہیں ہے, لیکن وہ سوچ رہا ہے گھر بھی ذرا خرید لے, بچوں کی تعلیم بھی دے دے, شادی کرانی ہے وہ بھی کر لے, بچوں کو سیٹ کرنا ہے وہ بھی کر لے, کوئی تجارت کھڑی کر لے. یہ ارادہ ہو رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں ہمیں اور آپ کو پہنچا دے گا کہ حج کرنے کا بھی ارادہ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں جا رہے ہو؟ ایک دھکے میں نامعلوم کہاں چلے جاؤ گے, حج تم سے ہوگا؟ اس عمر میں کوئی حج کرتا ہے؟ آپ خود کہیں گے بھائی کیسے جائیں ہم, تم مجبور ہو گئے. پیر سے بھی ہاتھ سے بھی طواف نہیں کر سکتے, بین الصفا والمروہ سعی نہیں کر سکتے. وہاں سے منی جانا ہے, منی سے مزدلفہ, عرفات, نہ معلوم کہاں کہاں جانا ہے, پیدل ہی چلنا ہے. ہو نہیں پائے گا, ہو نہیں پائے گا. روک دیا اوپر والے نے, آپ کر بھی نہیں پائیں گے. فاستبقوا الخیرات, جو موقع ملے آپ کر ڈالیے, ورنہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے. ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی, راتوں میں جاگا کرتے تھے. بہت پہلے میں نے ان کو سمجھایا کہ رات بہت اچھی چیز ہے, آپ سو لیا کریں. 4 سالوں کے بعد ان کی شکایتیں آ رہی ہیں کہ امام صاحب اب نیند ہی نہیں آ رہی ہے. میں نے کہا ہو گیا آپ کا کام. اللہ نے وقت دیا تھا رات کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے کے لیے, اب آپ چاہ کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے. فاستبقوا الخیرات, اللہ نے فرمایا کہ جو سامنے آ جائے نیکی کا کام, اول وہلہ میں اسے کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ارادے کو سلب کر لیں اور تم چاہ کر بھی اس کام کو نہیں کر سکتے. اسی آیت سے ایک مسئلہ متعلق ہے, ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنے کا. اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. فاستبقوا الخیرات, قرآن کریم نے کہا کہ ہر کام میں تم سبقت کرو. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز کا بھی جب وقت ہو جائے تو سب سے پہلے اول وقت میں ہی اسے ادا کر لیں.
تاخیر نہ کریں. ہاں جن نمازوں کے بارے میں وقت سے تھوڑی تاخیر کی گنجائش ہے ان نمازوں میں ہم تاخیر کریں، اور جن نمازوں کے بارے میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے ان نمازوں میں کبھی ہم تاخیر نہ کریں. آپ اس مسئلے کو سمجھیں. 3 جگہوں پر اول وقت سے نماز کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے. ایک ہے حق مصلیان، صبح کی نماز کا اول وقت کیا ہے؟ رمضان میں آپ نے 4:10 پر 15 منٹ پر 20 منٹ پر نماز ادا کی. ادا کی ہے یا نہیں؟ اول وقت میں ادا کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. آج کا بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ کتنے بجے نماز ہو رہی ہے؟ 5 بجے ہو رہی ہے. دیکھ رہے ہیں 4:10 سے آپ نے مؤخر کر کے اسے رکھ دیا کتنے بجے پر؟ 5 بجے پر. یہ تھوڑی سی تاخیر ہوئی. کیوں تاخیر ہوئی؟ نمازیوں کا حق متعلق ہو گیا. اللہ کا حق یہ تھا کہ شروع میں ہی ہم ادا کر لیتے، لیکن اب رمضان کے بعد اگر 4:15 پر آپ ادا کرتے ہیں تو کلکتے کے لوگ سوتے ہیں 1 بجے کے بعد. 4:10 پر وہ آ پائیں گے؟ نہیں آ پائیں گے. بہت سارے لوگوں کی نمازیں چھوٹ جاویں گی یا تنے تنہا وہ پڑھ کر سو جاویں گے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی سی تاخیر کرو تاکہ لوگ نیند پوری کر لیں اور 5 بجے تک شریک ہو جائیں. اس میں مؤخر کرنے کی ضرورت ہے. آپ رمضان میں چلے آئیے، مؤخر نہیں کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ سحری کھانے کا حکم دیا اخیر وقت میں. اب اخیر وقت میں آپ سحری کھاویں گے اور وہاں نماز کو مؤخر کر کے 5 بجے تک لے کر چلے جاویں گے تو یا تو لوگ آئیں گے ہی نہیں سونے کے بعد، یا پھر تنے تنہا نماز پڑھ کر سو جاویں گے. اس لیے کہا گیا فوری طور پر وہاں پڑھ لو اور آج اور کل میں تھوڑا سا مؤخر کر لو. حرم شریف میں چلے جائیے، ہر سال ہر دن اول وقت میں صبح کی نماز ہوتی ہے. کیوں؟ وہ آدھی رات ہی سے لوگ بھیڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں نماز کے لیے، اس لیے وہاں تاخیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو ہر شخص جاتا ہی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے وہاں کی تاخیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اسی وجہ سے ہر نماز اول وقت میں وہاں پڑھی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے علاوہ ارد گرد 9 مسجدیں تھیں. مسجد نبوی میں ہر روز اول وقت میں صبح کی نماز ہوتی تھی اور بقیہ مسجدوں میں تاخیر کر کے نماز ہوتی تھی. وجہ کیا ہے؟ محلے والے، دور دراز والے آدھی رات سے سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہنچتے تھے کہ کچھ مسئلے بھی پوچھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کرنی ہے. تو جو آدھی رات سے سفر کر کے نبی کی مسجد میں آیا ہو وہاں تاخیر کی گنجائش ہے نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں اول وقت میں نماز پڑھاتے تھے، اور جو اور مسجدیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر. ذرا صبح روشن ہو جائے تب نماز پڑھا کرو، یہ بڑے اجر کا سبب بنے گا. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ مسجد نبوی سے قباء کی مسجد 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے. ایک صحابی صبح کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی سے نکلے، قباء گئے، وہاں والوں کو دیکھا کہ صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں. صحابی نے آواز لگائی، ارے تم لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہو، قبلہ بدل گیا، بیت اللہ کی طرف گھوم جاؤ.
یہ دیکھیے کتنی تاخیر ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا حق جب بنے کہ تاخیر کرنے سے ایک بھیڑ لگتی ہو تو پھر تھوڑی سی تاخیر کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگ جماعت کو پکڑ لیں اور ایک جماعت کثیر تعداد کی شکل میں وجود میں آ جائے. ظہر کی نماز حق وقت کلکتے کی مسجدوں کا سسٹم آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ہر مسجد میں 12:45 پر نماز ہو رہی ہے، چاہے جون سا موسم ہو، برسات کا موسم ہو، جاڑے کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، سخت شدت کی گرمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ابردو بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم. ظہر میں ٹھنڈا کرو. یہ جو سخت گرمی کے موسم میں گرمی لگتی ہے یہ جہنم کی گرمی ہے. ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا. 12:45 کا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن سخت گرمی کے موسم میں بھی اسی ٹائم پر ہم برقرار رہیں. ہم نہیں کہتے ہیں کہ مسجدوں کا نظام بدل دیا جائے، صحیح چل رہا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا یہ 12:45 ہر روز 12:45. گرمی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حکم دیا فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، ذرا ٹھنڈا کرو. یہ گرمی جو ہے پڑ رہی ہے، یہ گرمی جو لگ رہی ہے، لو جو چل رہی ہے وہ جہنم سے ہو کر آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے اسے دیر سے ادا کی. تو یہاں بھی تاخیر کی گنجائش ہے. ایک ہے حق الصلاۃ، نماز کا حق. اس کی وجہ سے بھی نماز میں تاخیر کی جا سکتی ہے. آپ نے اگر عصر کی نماز اول وقت میں پڑھ لی جو بھی ہو، تو اول وقت میں پڑھنے کی وجہ سے اب عصر کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت میں آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. عصر کے بعد نفل نماز منع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز میں ذرا تاخیر کرو تاکہ نماز کے شوقین لوگ اگر نفل پڑھنا چاہیں تو عصر سے پہلے بہت ساری نفلیں ادا کر لیں. اگر عصر کی نماز میں جلدی کر دیا تو پھر نفل کے شوقین لوگ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے. ان 3 وجہوں کی وجہ سے نماز میں تھوڑی سی تاخیر کی گنجائش ہے. ایک حق مصلیان، لوگوں کی کثرت کب ہوتی ہو اس کی وجہ سے مؤخر کر لو. ایک حق وقت بتا رہا ہے کہ ذرا شدت میں مت پڑھو، ذرا ٹھنڈا آ جائے تب پڑھو. ایک حق صلاۃ کی نمازیں بہت ہوتی ہیں تو ذرا دیر سے پڑھو تاکہ نفل پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہیں نفل پڑھیں. ان تینوں کے علاوہ اور چوتھی جگہ کوئی ایسی نہیں ہے جہاں نماز میں تاخیر کی گنجائش ہو. مغرب کی نماز بالکل آذان ہو بس فوری طور پر نماز ادا کر لیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، کیوں؟ جہاں تم رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا. پھر تم سے پوچھے گا کہ نیکی کا وقت تمہیں ملا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے کا وقت تمہیں ملا تھا، حج کرنے کا مال تمہیں ملا تھا، زکوٰۃ دینے کا مال تمہیں ملا تھا، صدقات دینے کا مال تمہیں ملا تھا. سارے یہ سب نیکی کے کام کرنے کے تمہارے راستے موجود تھے لیکن تو نے یہ کام کیا نہیں. ان سب سوالوں کا جواب تمہیں دینا ہوگا.
ہم تو وقت دیکھتے رہے کہ آج نہیں کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موقع ہی چھین لیا، اب ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام وانہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں یہ حکم دیا، فول وجهک شطر المسجد الحرام، اب اپنے چہرے کو مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ بار بار حکم دیا اس بات کو بتانے کے لیے کہ اب تا قیامت یہی حکم رہے گا، اب بدلا نہیں جاوے گا کہ بیت المقدس کی طرف ہو جاؤ یا پھر بیت اللہ کی طرف ہو جاؤ، ایسا نہیں۔ بار بار حکم دے کر یہ بتا دیا کہ اب ہمیشہ کے لیے تمہارا قبلہ بیت اللہ رہے گا۔ اور ایمان والوں کی حالتیں بھی کئی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک حالت میں حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم حضر میں رہو، اپنے گھر پر رہو، تب بھی بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو قیامت تک۔ اور اگر سفر میں رہو، سفر میں بھی تمہاری دو حالتیں، سفر کرتے 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 کہیں ٹھہر جاتے ہو 4-5 دنوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گرچہ تم ٹھہر گئے وہاں پر بھی تمہاری نماز اور تمہارا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ کبھی سفر کرتے رہتے ہو، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حالت میں بھی تمہارا قبلہ بیت اللہ رہے گا۔ ہر حالت میں تا قیامت اب قبلہ بیت اللہ رہے گا، اب بدلنے والا قبلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، تیسری حکمت بیان کی کہ بیت اللہ کیوں رہے گا، اب یہ بدلے گا نہیں۔ یہود و نصارہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، ان کا قبلہ جو ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم اور آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہیں تو یہود و نصارہ کہیں گے یہ کیسے نبی ہیں اور یہ کس نبی کی امت ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے بیت اللہ رہے گا اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، آپ بیت اللہ کی طرف ہو جائیے تاکہ لوگوں کا اختلاف اور لوگوں کی حجت آپ پر نہ بنے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اس کے باوجود بھی کچھ ظالم قسم کے لوگ ہوں گے جو اعتراض کریں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کبھی بیت اللہ، کبھی بیت المقدس، کبھی بیت اللہ، کبھی بیت المقدس۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس چکر میں مت پڑو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہم نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تام کر دیا، مکمل کر دیا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔